السلام علیکم دوستو، یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ جو اس وقت آپ واٹس ایپ پہ مسائل پوچھ رہے ہیں، یہ مسائل پوچھنا ٹھیک ہے، لیکن کیا صحابہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا مسائل کا پوچھنا ثابت ہے؟ تو اگر اس کی دلیل مل جاتی ہے تو ہم اس کی بھی دلیل دے دیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ بے وقوفانہ سوالات ہوتے ہیں۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل مکمل شریعت ہے۔ اس شریعت کے کچھ اصول ہے۔ قرآن سارے زمانے کے لیے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے جو اصول بنائے ہیں وہ اتنے پیارے اور اتنے لچکدار ہے کہ جو ہر زمانے میں ڈھل جاتے ہیں، ہر زمانے میں پورے ہو جاتے ہیں۔ شریعت نے بیع و شراء کے لیے کچھ، خرید و فروخت کے لیے کچھ اصول مقرر کیے۔ اب وہ اصول اگر آج کے زمانے میں فالو کیے جائے، اس پر چلا جائے تو بیع و شراء جائز ہے۔ مثلا شریعت نے یہ کہا ہے کہ آپ جب بھی کوئی چیز بیچیں تو اس چیز کی قیمت مقرر کریں۔ قیمت مقرر کیے بغیر اس چیز کو بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ادھار خرید و فروخت رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ادھار پہ چیزیں اٹھائی ہیں، اور صحابہ کے دور میں بھی یہ معاملہ رہا ہے کہ ادھار پہ چیز کی قیمت عام قیمت سے زیادہ ہوا کرتی تھی۔ دستور ہے، زمانے سے چلتا ہوا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی زیادتی کہ جس زیادتی کا بیع و شراء اس معاملے سے کوئی تعلق نہ ہو، ایسی زیادتی شریعت نے حرام قرار دی ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی آدمی قسطوں کے کاروبار میں یہ شرط لگاتا ہے کہ اگر 3 مہینے تک تم نے پیسے پورے نہیں کیے یا مہینے کے قسط آپ نے ڈیلے کی تو ہم تم پر پینلٹی لگائیں گے، تو وہ ناجائز ہے۔ وہ شروع سے ایک اصول بنایا گیا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ قرآن و حدیث سے اس کو ثابت کر کے دکھاؤ، یہ ایک جاہل آدمی کا سوال ہو سکتا ہے، سمجھدار آدمی کا سوال نہیں ہو۔